بعض قومیں ایسی ہیں کہ ان کے ہاں میلا کچیلا رہنا عبادت ہے. جتنا میلا کچیلا ہوگا، گندا، بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوگا، بدبو آ رہی ہوگی جسم سے، بدبو آ رہی ہوگی، یہ اعتدال سے تجاوز ہے. آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ، میں قوموں کے نام نہیں لیتا، بلا وجہ کسی قوم کو بدنام کرنا اچھا نہیں ہے، بعض لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں بیان، لیکن قریب سے گزرتے ہیں تو بدبو کے بھوک وہ جو ہے نا، بدبو آنا شروع ہو جاتی. اسلام نے اس بارے میں بھی کیسی اچھی رہنمائی کی. بھائی میلا کچیلا رہنا کوئی عبادت نہیں ہے، اور اس بارے میں تو اسلام نے اتنی تاکید کی. حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ، فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل لازمی کرے. روزانہ غسل کو اگر ضروری قرار دے دیا جاتا تو یہ بھی حرج تھا. اچھی بات ہے روزانہ نہائیں، لیکن ہر آدمی روز نہیں نہا سکتا، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہے. آسانی دے دی بھائی، وضو دن میں 5 دفعہ کرو گے، منہ دن میں 15 دفعہ دھلے گا تمہارا. بھائی ہر وضو میں 3 دفعہ دھوتے ہیں نا، تو 5 دفعہ وضو میں کتنی دفعہ دھلے گا؟ دنیا میں کوئی مذہب ہے جو 15 دفعہ منہ دھلاتا ہو؟ آپ ایسے تو اچھے بچے بھی نہیں کرتے. مائیں کہتی ہیں نا اچھے بچے منہ دھو کے سوتے ہیں یا کلی کر کے سوتے ہیں. اتنے اچھے بچے دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہیں. دن میں 15 دفعہ منہ دھوتے ہو، 15 دفعہ منہ صاف کرتے ہو، کلی کرتے ہو، 15 دفعہ یا کم از کم 5 دفعہ دانت صاف کرتے ہو، 15 دفعہ ناک صاف کرتے ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صفائی میں تو اسلام نے ریکارڈ توڑ دیے. اور پھر غسل جنابت الگ ہے، غیر مسلموں میں غسل جنابت کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی طرح صبح آفس چلے جاتے ہیں سوٹ ٹائی پہن کے، کوئی ناپاکی کی حالت میں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا. یہ جو غیروں میں چمچوں اور کانٹوں سے کھانے کا رواج آیا ہے، یہ ایک ضرورت کی وجہ سے آیا ہے. ضرورت یہ کہ ان لوگوں میں ہاتھ دھونے کا رواج نہیں تھا، انہی گندے ہاتھوں سے کھانا شروع کرتے تھے. ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس سے بیماریاں پھیلیں گی، تو یہ نہیں کہ اب ہاتھ دھونا شروع کر دیں، اس کا آلٹرنیٹ انہوں نے چمچے اور کانٹے نکال لیے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو وہاں سے ہی رواج آیا چمچے اور کانٹے اور یہ سب چیزوں کی. ہاتھ دھونے کی ٹینشن سے بچنے کے لیے ہمارے ہاں تو بھائی یا تو بیسن پہ جا کے پہلے ہاتھ دھو، ورنہ مہمانوں کے لیے دسترخوان پہ ہی ہاتھ دھونے کا انتظام کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو نسوار کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں. آپ اندازہ لگا لو، نسوار کا اتنا احترام کر رہا ہے، وہ کھجور اور زمزم کا کیسا احترام کرے گا؟ خود سوچ. تو یہ صفائی ہے اسلام کی، دانتوں کی صفائی. اچھا بعض قوموں میں صفائی ہے نا، اس میں بھی بیلنس نہیں ہے. باہر کی صفائی بہت زیادہ، اندر کا خیال نہیں ہے. گھر صاف ستھرے، سڑکیں صاف، روڈ صاف، برش نہیں کریں گے کبھی بھی. یہ بہت لوگوں میں ہے. نہائیں گے نہیں کئی کئی مہینے. ہمارے رشتے دار گئے کہیں فرانس، کہنے لگے کہ یار فرانسیسی دنیا کی بڑی نفیس قوم ہے، سنا ہے میں نے، بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی، خوشبو کا استعمال بہت ہے، بڑے نفیس. کہہ رہے ہم بھی فرانس چلے گئے تو پتہ چلا ان کے ہاں خوشبو اتنی زیادہ اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ ان کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا بھائی، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیز مارکیٹ میں زیادہ. تو ان کے ہاں نہانے کا، اب تو نہانے لگے ہیں، لیکن زیادہ تر، یا زیادہ تر بھی نہیں کہنا چاہیے، بہت سے لوگوں میں نہانے کا رواج نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتنی اسمیل آتی ہے کہ پھر پرفیوم کی جو انڈسٹری ہے نا، اس نے بڑی ترقی کی ہے. اس بدبو کو چھپانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اسپرے. کہہ رہے میں نے وہاں دیکھا صبح اٹھ کے کلی کر کے برش کر کے منہ کی بدبو دور نہیں کرے گا، اسپرے کر کے آفس چلے جائیں گے. ماؤتھ ہے بھائی، صبح جب اٹھے نا تو منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو ہمارا اول تو ہمارے الحمدللہ بدبو آ نہیں رہی ہوتی. رات کو ہم نے بریانی کھائی ہوتی ہے خوشبودار، تو کتے بلی الحمدللہ نہیں کھائے ہوتے، سور نہیں کھایا ہوتا، کوئی کتے نہیں کھائے ہوتے، حلال گوشت ذبح کر کے کھایا ہوتا ہے. اور اس میں بھی بریانی مسالہ، اور وہ ایسے، یہ جو مسالے کی جو صنعت ہے یہ تو ہندوستان سے چلی ہے. 16 مسالوں سے تیار کردہ بریانی نیو کراچی میں 5 روپے پلیٹ، ابھی تھوڑی بڑھا دی اس نے. یہ جو مسالے ہیں نا، یہ تو ہندوستان کی ایک سوغات ہے، ذائقے. اب ہم بھی گوروں کو اس چیز پہ لا رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ تو ابلی کی چیزیں کھاتے ہیں بیچارے. اب اللہ کا شکر ہے لندن میں بھی بریانی کے سینٹر کھل گئے ہیں، اب گورے بھی آتے ہیں انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں. حلیم، اس میں پھر نیمبو نچوڑ کے کسی گولے کو کھلاؤ آپ، وہ پھر وہ بھول جائے گا وہ ساری چیزیں جو کھا رہا ہے پہلے سے. کوفتے، کھنڈیاں، اور جو ہندوستانی کھانے ہیں نا، کبھی بڑیاں، منگوچیاں،
یا آپ لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا نئی نسل نے. پھر کباب کی درجنوں قسمیں ہیں، شامی کباب، چپلی کباب. ان کے ہاں ایک ہی قسم ہے کباب کی، بلکہ کباب ہے ہی نہیں، وہ پیزا کھاتے ہیں. بہت زیادہ جب لائف کو انجوائے کرنے کا دل چلتا ہے کرتا ہے نا تو وہ کیا کھا لیتے ہیں؟ پیزا. تو آج ہم نے پیزا کھا لیا. ہمارے دسترخوان پہ آپ دیکھو یار، کوفتوں کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں. پسندے الگ چیز ہے، اوجڑی الگ الگ پکانا آتی ہے وہی. پٹ کا گوشت الگ ہے، چانپیں الگ چل رہی ہیں، ہر چیز کا الگ ڈیزائن اور 10 طریقے. خیر یہ جب چیزیں ہم خوشبودار کھا کے سوئیں گے تو میرے بھائی صبح، بلکہ لوگ تو جو شادی شدہ ہے نا گھر کے باہر کھا کر آتے ہیں تو گھر میں منہ چھپا رہے ہوتے ہیں. خوشبو سے بیگم کو اندازہ ہو جائے گا گھر سے باہر کھا کے آئے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو کسی ڈاکٹر صاحب نے ایک اسپرے دیا، ویسے ہی گفٹ کے طور پہ نا، باہر سے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اسپرے ہے کھانے کے بعد منہ کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے، ایسے کیا جاتا ہے، اس سے کھانے کے بعد جو منہ میں بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب حماقت کی ایسی عجیب مثال میں نے نہیں کبھی دیکھی. فرمایا کھانے کے بعد منہ میں خوشبو ہوتی ہے، بدبو بولو نا بھائی نہیں، کھانے کے بعد تو منہ میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اللہ کے بندو، منہ ایسی چیز ہے اللہ اس کو بدبو والا بناتا ہی نہیں ہے. کھانے کے بعد تو آدمی منہ چھپا رہا ہوتا ہے کہ یار وہ بھی مانگ لے گا کہ کیا کھا کے آیا ہے بھائی. تو حضرت کو پتا نہیں تھا کہ حضرت یہ جس ہوٹل سے، وہ ڈاکٹر تو اچھے آدمی ہوں گے، ان کا مذاق نہیں اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن وہ ان کو پتا نہیں ہوگا یہ چائنا سے آئے ہوں گے. وہاں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ جب کھاتے ہیں تو بدبو ختم کرنے کے لیے تیزاب سے کلی کرنی پڑتی ہے، اتنی بدبو آ رہی ہے. میں نے بھی بعض نمازیوں کو دیکھا ہے یہاں جب آتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ڈکارے مارتے ہیں تو اللہ کی پناہ، پتہ نہیں کیا کھا کے آ رہے ہو یار. حالانکہ ڈکار میں خوشبو ہوتی ہے، بدبو تھوڑی ہوتی ہے، لیکن جس کی ڈکار میں بدبو آ رہی ہے سمجھ لو یہ بہنوں کی جائیدادیں کھا کے آ رہا ہے. یہ حلال چیز کھا کے یا تو پیٹ خراب ہے قدرت کی طرف سے، اگر پیٹ بھی خراب نہیں ہے پھر بھی ڈکار میں بدبو ہے، اس کا مطلب یہ بہنوں کی وراثت کا مال ہے جو کھا کے آئے. یہ حلال میں نہیں، حلال میں خوشبو ہوتی ہے. تو اسلام نے کیسا بیلنس کیا، دیکھو کیسا اعتدال والا راستہ. صفائی کے معاملے میں اسلام نے حکم دیا کہ باہر کی صفائی کا اہتمام بھی کرنا ہے، لیکن اندر کی انٹیریئر جو ہے وہ زیادہ صاف ہونا چاہیے. اور انٹیریئر میں سب سے پہلے پیٹ ہے، پیٹ میں پاکیزہ چیزیں ڈالو، ناپاک اور گندی چیزیں مت ڈالو. اب آپ اوپر سے دیکھو، کوئی بڑا اچھا نہا دھو کے بڑا ڈیٹول سے نہایا ہے، وہ خوب صاف ستھرا ہے، مینڈک کھا رہا ہے، خدا کی قسم آپ کو اس بھنگی سے گھننی آئے گی جو گٹر سے نکلے ابھی، اس سے زیادہ گھن آئے گی. یہ عجیب صفائی ہے یار، تم کہاں مینڈک رہے ہو، اوپر سے نہا دھو کے آئے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو وائرس کیسے پھیل گیا، ہم تو اتنے صاف ہیں. دیکھو ایک عجیب، طلبہ کو میں تفسیر پڑھا رہا تھا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، کہ ہم نے فرعونیوں پر جو عذاب بھیجا اس عذاب میں یہ بھی تھا مینڈک. فرعونی جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے نا تو مینڈک نکل آتے تھے اس میں سے، ان کو گھن آتی، حالانکہ کافر تھے. تو میں کہتا اگر فرعون جو ہے نا چینی ہوتا فرعون کی قوم، اللہ مینڈکوں کا عذاب بھیجتے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ ورنہ کھانے میں مینڈک نکلیں گے. تو کہتے اب تو بالکل بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کھانے میں اب اللہ کی طرف سے کیا مل رہے ہیں؟ بالکل زندہ سلامت بہترین قسم کے گاڈ گفٹڈ مینڈک مل رہے ہیں، وہ تو پکڑ کے اور کھا جاتے. اتنی گندی چیز جو فرعون جیسے کافر پر بھی عذاب بن کے آئی ہے اور ان کو گھن آتی تھی، وہ آج بہت سی قوموں کی خوراک بن چکی ہے، ٹکے بنا کے کھا رہے ہیں اس کے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، سمجھ رہے ہو، ورنہ ابھی 2-3 مینڈک جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ مفتی صاحب کا بیان لمبا ہو گیا تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے، ایسا ہی ہے نا. اور ان کے مینڈک تو پھر بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہمارے مینڈکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے گٹر سے نکال کے لے آتے ہیں، کیا کر لیتے. تو ہمارے یہاں جو وائرس کم پھیل رہے ہیں نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم، گلی میں بے شک کچرا ہوتا ہے، گٹر ابل رہے ہیں، لیکن کھاتے کم از کم پاکیزہ چیزیں، طیبات، حلال اور پاکیزہ. تو یہ بھی اسلام کی صفائی کا نظام ہے جو غیروں سے بالکل مختلف ہے. اسلام نے صفائی اندر سے شروع کی ہے، سب سے پہلے پیٹ کی صفائی، پیٹ کے بعد سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی، کیونکہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وہ دانتوں سے لگ کے جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہوئے بھی مسواک، رات کو سوتے ہوئے بھی مسواک، اور ہر نماز کے وقت الگ مسواک. 7-8 مرتبہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کو صاف کرتے تھے اور ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. آج مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں ایسے صاف ستھرے نیٹ کلین، جب ہنستے ہیں مسکراتے ہیں ان کے دانت نظر آتے ہیں، آدمی کو اندازہ ہوتا ہے بھائی یہ آدمی مزاج کے لحاظ سے صاف نہیں ہے، یہ شو بازی والی صفائی ہے. اگر اس کے مزاج میں صفائی ہوتی
تو سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرتا. جتنے کپڑے چمک رہے ہیں دانت اس سے زیادہ چمک رہے ہو. جس کے دانت کپڑوں سے زیادہ نہیں چمک رہے اس کا مطلب یہ شو بازی والی صفائی ہے, کیونکہ آپ اندر گندگی مشکل سے برداشت کرتے ہیں. کسی کے دانتوں کا رنگ ہی پیلا ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض لوگوں کا ہوتا ہے وہ تیزاب سے بھی دھو لیں وہ نہیں ختم ہوتا. تو ایسا نہ ہو کسی کے دانت دیکھ کے آپ فتوے لگانا شروع کر دیں. وہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا بھائی, بعضوں کے دانت میں نے دیکھے وہ سارا دن تیزاب سے بھی کلیہ کرتے رہے وہ نہیں سفید ہوتے. وہ قدرت کی طرف سے کوئی بیماری ہوتی ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ سب صفائی ہے جو اسلام نے بتائی ہیں. تو یہاں بھی اعتدال کس میں ہے؟ بولا بھائی, اسلام میں. خواتین کا لوہے کی انگوٹھی پہننا, کیا خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بنت آدم کراچی سے. بڑا اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتی. بہرحال یعنی بعض علماء جائز کہتے ہیں بعض ناجائز کہتے ہیں. تو ہمارا فتویٰ اگرچہ گنجائش ہی کا ہے کہ گنجائش ہے پہن سکتی ہے عورت, لیکن احتیاط کرے تو اچھا ہے. سونے چاندی کی پہنے انگوٹھی تو زیادہ اچھا ہے. روزے میں انہیلر استعمال کرنے کا حکم, کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہو؟ انجم نذیر. سانس لینے میں اگر روزے میں انہیلر لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو انہیلر لے کے روزہ توڑ دیں, لیکن روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا. بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں تو قضا کریں ورنہ فدیہ دیں. تو انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو اترتے آتے ہیں پھیپھڑوں میں. البتہ ایسی مجبوری میں روزہ توڑنا جائز ہوگا, گناہ نہیں ہوگا. بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا, کیا یہ جائز ہے؟ بنت آدم کراچی سے. بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا کیسا ہے؟ گھروں میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مارنا جائز ہے کیونکہ ان کو مارنا بلا وجہ نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے ہمیں تو کچھ کہہ نہیں رہے ہم ان کو مار سکتے ہیں, تو وہی اس لیے مار سکتے ہیں کہ وہ گھر ہے, وہ کوئی جنگل تھوڑی ہے جہاں کیڑے مکوڑے آ کے رہ رہے ہوں. تو لیکن باہر گلی محلے میں خام خواہ میں مکوڑے جا رہے ہیں ان کو کچل دیا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ عمل اچھا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا, تو وہ جتنی ساری چیونٹیاں تھیں پیغمبر نے وہ ساری چیونٹیاں مار ڈالی. تو اللہ نے ان کو وحی دی, وحی کی حل واحدتن, کہ ایک چیونٹی جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کے علاوہ چیونٹیوں کو آپ نے کیوں مارا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کو بھی بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے چاہے وہ چیونٹی ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ اب گھروں میں بھی آپ چیونٹیوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں. گھروں میں تو انسان رہتے ہیں تو وہاں چیونٹیاں اور مکوڑوں کے لیے جو فنائل وغیرہ کا پوچھا لگایا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے تاکہ گھر سے یہ چیزیں ختم ہوں. لیکن گلی محلے میں اور ہر جگہ جا کے بلا وجہ مکوڑے یا چیونٹیوں کو مارنا یہ صحیح عمل نہیں ہے شریعت کی روشنی میں. البتہ جہاں جو نقصان دہ جانور ہیں وہ مار سکتے ہیں. فیڈ کراتے وقت قرآن مجید پڑھنے کا حکم, کیا بچے کو دودھ پلاتے وقت قرآن مجید پڑھا یا سنا جا سکتا ہے؟ بنت ہوا کراچی سے. جی ہاں بالکل, پڑھا بھی جا سکتا ہے, سنا بھی جا سکتا ہے, سنایا بھی جا سکتا ہے. حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم, رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں, اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے. رات میں ناخن کاٹنا, رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں چاہے رات ہو یا دن ہو. جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں چاہے رات ہو یا دن ہو. حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے. عورتوں کا یوٹیوب چینل چلانا کیسا ہے؟ کیا عورتیں یوٹیوب پر معلوماتی چینل کے لیے اپنی آواز کا استعمال کر سکتی ہیں اور اس کی آمدنی استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اہلیہ ماجد انصاری کراچی سے. جوان لڑکی اگر پردے کے بغیر یوٹیوب چینل پر آتی ہے وہ تو بالکل ناجائز ہے, حرام ہے. البتہ اس سے اس کی ارننگ کا تعلق اس عورت کے پروگرام سے ہے کہ وہ لوگوں کو سکھا کیا رہی ہے. اگر کوئی جائز بات سکھا رہی ہے تو ارننگ حلال ہوگی. یعنی مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے جو پردے میں نہیں ہے, جوان بھی ہے, اور وہ بے پردہ ہو کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ لوگوں کو یعنی چینل پہ کوکنگ سکھا رہی ہے, تو کوکنگ چونکہ ایک بذات خود ایک جائز عمل ہے اس لیے اس کی ارننگ حلال ہوگی, ارننگ ناجائز نہیں ہے. بلکہ ارننگ تو ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے, تو ارننگ حلال نہیں ہے, لیکن اس عورت کو آنے کا گناہ ہوگا کیونکہ عورت پہ پردہ کرنا واجب ہے. لیکن اگر کوئی عورت مکمل پردے میں آ رہی ہے تو جوان عورت کے لیے چونکہ آواز میں اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے, لوگوں کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے, تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, اس عمل کو عورت کو روکا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے, لیکن بہرحال یہ عمل ناپسندیدہ ہے شریعت کی روشنی میں, اور فتنے کی وجہ سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی, اس عورت کو منع کیا جائے گا.
اور اگر ایجڈ ہے تو اور کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اس میں تو پھر جائز ہے, گناہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ جو بعض لوگ بہت ہی حیا کے خلاف مسائل پوچھتے ہیں, تو میں حیا کے خلاف مسئلہ پوچھنے سے منع نہیں کرتا, لیکن میں کہتا ہوں وہ انفرادی طور پہ پوچھیں. عام طور پر میں 5 سے 6 کے درمیان شام کو کال ریسیو کرتا ہوں, تو وہ پھر اسی طرح کھلے عام جو ہے نا وہ ریکارڈنگ اس کی ٹھیک نہیں ہوتی, کیونکہ گھروں میں سب اجتماعی سطح پہ بھی میری یہ چینل سن رہے ہوتے ہیں, خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں, بیٹیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں, باپ بھی بیٹھا ہے, تو بیٹیاں باپ کے سامنے اس طرح حیا سوز مسائل سنیں, یہ پھر حیا اور شرم کے خلاف ہے. تو وہ الگ, وہ ٹھیک ہے شریعت کے مسائل میں حیا نہیں کرنی چاہیے, لیکن جب ایک ایسے طریقے سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں انفرادی طور پر, تو پھر کھلے عام وہ مسائل پوچھیں جس میں جو حیا کے خلاف نہ ہو. تو میں مسئلہ پوچھنے, کیونکہ میں نے ایک دفعہ اسی طرح چینل پہ کہہ دیا کہ بھائی حیا کے خلاف مسائل نہ پوچھیں, تو لوگوں نے کہا پھر وہ مسائل ہمیں پتہ کیسے چلیں گے؟ تو بھائی وہ مسائل ایسے پتہ چلیں گے کہ آپ اپنے کسی قریبی عالم سے پوچھ لیں, یا انفرادی طور پر میری کال اگر لگ جاتی ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. لیکن کھلے عام اس طرح جو ہے نا وہ مسائل پوچھنا, اس میں گھروں میں خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں, مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بعض دفعہ, وہ پھر مناسب نہیں ہوتا. میرے چینلوں کا, میرے بیانات کا لوگوں نے بڑا غلط استعمال کیے, بہت سے ایسے کلپ نکال کے نا اس پہ بڑے حیا سوز ان کے عنوانات لگا کے ان کو پھیلایا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب یہ عنوان لگا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے چینل پہ اپنے قبضہ کیا ہے, اپنے چینل کو خود بنایا تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے, اور الحمدللہ اس کے بعد کافی حد تک یہ معاملہ کنٹرول ہوا ہے. بینک کے گارڈ کی تنخواہ کا حکم. میں نے سنا ہے کہ آج کل جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے, ابے عنوان کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ جاسیہ پڑھنا وبا دور کرنے کے لیے, یہ اصل میں عنوان. میں نے سنا ہے کہ آج کل کی جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے بعد سورہ جاسیہ بآواز بلند پڑھنی چاہیے. کیا یہ بات درست ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے. کوئی میرے علم میں اس کی دلیل نہیں ہے, ایسے ہی بات ہے. پڑھیں, سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کریں جو اصل چیز ہے, اور دوسرا احتیاطی تدابیر اختیار کریں, اور کچھ پڑھنا ہے تو قرآن مجید کی مشہور دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کا پھر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. IBA یونیورسٹی کراچی, اس میں ہم جنس پرست طلبہ کی جانب سے رقص و سرور کی محفل کا انعقاد کیا گیا, اور کئی طلبہ و طالبات اس میں نیم برہنہ لباس میں شریک ہوئے, جس نے معاشرتی اقدار کی دھجیاں بھی کھیر دی. اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس واقعے پر تجزیہ پیش کریں. اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی کے بجائے عقل کی روشنی میں اگر کریں تو زیادہ اچھا ہے. اسلام کو تو یہ بدبخت لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. اسلام تو واضح ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اٹھا کے پٹخ دیا تھا جو لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نہ باپ کا پتہ نہ جن کی ماں کا پتہ, سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ مادر پدر آزاد لوگ ہیں. اور اس سے جو معاشرے میں, اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب ہم جس پرستی معاشرے میں پھیلتی ہے نا تو لڑکوں کا مزاج خراب ہونا شروع ہوتا ہے. ان کی جو ڈیزائرز ہیں وہ لڑکوں ہی سے شروع ہو جاتی ہیں. اس سے فیوچر میں آپ اپنی قوم کے نوجوانوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. پھر آج جب کوئی کسی مرد سے ملتا ہے تو کہیں دور دور کا بھی اس کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آتا. کل مرد کے بارے میں بھی ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کن نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کتنی بڑی معاشرے کی تباہی ہے کہ کوئی مرد کو کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو نہیں پتہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے. یہ کیسا غلیظ اور گندا اور پلید معاشرہ ہے. چرسیوں ہیروئنچیوں سے زیادہ بدتر ہیں یہ لوگ. تو یہ بدبخت اور بے شرم لوگ ہمارے معاشرے میں اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا یونیورسٹیوں میں صرف جماعت اسلامی ہے جو اس کے مقابلے میں کسی حد تک کھڑی ہوتی ہے. تعلیمی اداروں میں تو جو بھی نیک کام کرے نا, اس نیک کام میں اس اپنے سیاسی اختلافات بلا کے اس تنظیم کا ساتھ دینا چاہیے. یونیورسٹیوں میں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں ایسی تحریکوں کے خلاف, احتجاج بھی کرتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اپنے سیاسی اختلافات. لیکن ہمارے دینی تنظیموں میں مسئلہ یہ کہ سیاست آڑے آ جاتی ہے, دوسرے کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالنا اور اپنے ہر کیڑے کو صحیح ثابت کرنا. یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. صدیوں تو نہیں کہہ سکتے, کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. صدیوں کا تو ہم نے نہیں پتا. تو لڑکیاں بھی اسی طرح, جب لڑکیاں آزاد ہوتی ہیں تو مرد کے لیے عورت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. اس سے عورت کا بیڑا غرق ہوتا ہے, مردوں کی عیاشی بڑھتی. عورت کے کپڑے جتنے کم ہوں گے نا, اس میں فائدہ مرد کا ہے. مزے کس کے ہیں بولو؟ مرد. تو عیاشی مرد کی ہے, اس میں نام لگایا ہوا عورت کے حقوق.
تبھی تو مردوں کو تکلیف ہوتی ہے, لبرل مردوں کو, کہ عورت کو پردہ کیوں کرا رہے ہو. لبرل مردوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی عیاشی چھوٹ رہی ہوتی ہے اس سے. اسلام نے آپ کو باؤنڈ کیا ہے, پابند کیا ہے کہ آپ کی صرف آپ کی بیوی ہے, آپ اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ سکتے. یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کی نظریں گندی ہیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. یہ ایسے ہی ہے, آپ معاشرے میں چرس بانٹنا شروع کر دیں, چرسیوں کو بھیج دیں کہ جو گندا ہوگا وہ خرید لے گا, جو گندا نہیں ہوگا وہ نہیں خریدے. پولیس آئے دن چھاپے مار رہی ہوتی ہے, فلاں کی ٹیکسی سے چرس برآمد, فلاں سے ہیروئن برآمد. کیوں؟ اس لیے کہ برائی معاشرے میں اس کو روکا جاتا ہے. اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جس نے نہیں پینی وہ نہ پیے. بھئی آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو کہ جس نے نہیں پینی وہ بھی پینے کی طرف مائل ہو. مردوں کو اللہ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا, وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر خواہش نفس پوری نہیں کر سکتے. اس کی محبتوں کا مرکز اس کی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اب جب اس طرح لڑکیاں نیکریں اور چڑیاں پہن کے معاشرے میں گھومیں گی اور آپ کہو گے مردوں کی نظر گندی ہے, تو آپ مردوں کی نظر کو گندا بنا تو رہے ہو نا. مرد کیوں نہیں پہنتے چڑیاں پہن کے گھوم رہے بھائی, وہ تو پراپر ڈریس میں گھوم رہے. تو اس سے معاشرے میں عورت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. آپ کی اولادیں محفوظ نہیں ہوں گی فیوچر میں, آپ کی بیٹیاں گلوں میں پرس ڈال کے ٹاٹا کر کے نکل رہی ہوں گی. اور مرد کھیلتے ہیں ایسی لڑکیوں سے, عیاشی کرتے ہیں, ہوس پوری کرتے ہیں. اس کے بعد ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا قیمتی ہوتا ہے, استعمال کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ ہماری جتنی لبرل عورتیں ہیں, آپ ان کا بڑھاپا دیکھو, انتہائی بدترین بڑھاپا ہوتا ہے ان کا. یہ جتنی ناچ رہی ہے نا آج, ان کا ذرا تھوڑی سی ایجڈ ہونا شروع ہو جائے نا اور چہرے پہ جھریاں آئیں, یہ کسی کام کی نہیں ہوتی. کیونکہ نہ یہ کسی کی ماں ہوتی ہیں, نہ کسی کی نانی ہوتی ہے, نہ کسی کی دادی. ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں الحمدللہ. جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے خاندان میں ان کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی, جیسے جیسے بڑی, کیونکہ ان کی اولادیں ہیں, انہوں نے اپنے گھر بسائے, اپنے شوہر سے وفا کی ہے, ان کو اللہ نے بیٹے بھی دیے, بیٹیاں بھی دی, بہو بھی دی, داماد بھی دیے, پوتے بھی دیے, نواسے بھی دیے. خاندان ہے. میں غریب گھروں میں عورتوں کو جانتا ہوں, عیش کر رہی ہیں. کیوں؟ بیٹے, بیٹیاں, پوتے, نواسے, داماد, سب کی اکلوتی دادی, اکلوتی نانی ہوگی وہ. یہ جو ہماری جوان لڑکیاں اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کو آزاد کر کے لائف کو انجوائے کریں گے, چند دن کی خوشی ہے آپ کی. اس کے بعد جو آپ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے وہ گھریلو عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا, ایسا بیڑا غرق ہونے والا ہے. اور اللہ کا ایک نظام ہے, عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی. یہ جب میں جملہ زبان سے نکالتا ہوں, ہماری لبرل انٹیوں کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے, بہت اذیت ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بوڑھا کیوں کر رہا ہے. میں نہیں کر رہا, خدا کرتا ہے آپ کو. مرد دیر تک جوان رہتا ہے, بلکہ مرد اپنی صحت کا خیال کرے نا. 70 80 سال کے ہم نے فٹ فاٹ دیکھے ہیں, تبھی تو وہ 80 سال میں جا کے, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد تھے, 80 سال میں انہوں نے شادی کی تھی جوان خاتون سے, اولاد بھی ہوئی تھی. اب لوگ کہیں گے اتنی عمر میں, اتنی کم عمر سے شادی کی. وہ کم عمر نے کر لی ان سے شادی, اس لیے کہ وہ ان کو 80 میں بھی جوان نظر آ رہے ہیں. ایسی مثالیں آج بھی ملتی ہیں کہ آدمی 55 سال کا ہے اور جوان لڑکی سے شادی کر رہا ہے. کیوں؟ وہ آپ کو 55 کا لگ رہا ہے, وہ جوان لڑکی کہہ رہی ہے مجھے 55 میں بھی جوان نظر آ رہا ہے. یہ تو یہ خدا کی طرف سے یہ ہے کہ لڑکی پہ بڑھاپا, خواتین پہ تو بہت جلدی, اور یہ بہت جلدی بڑھاپا آتا ہے. اور آج کل تو ویسے بھی اس لیے جلدی آ رہا ہے, ایک تو اللہ کی طرف سے جلدی آئے گا بڑھاپا عورت پہ, اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی. اور آج کل اس وجہ سے بھی جلدی کہ وہ اولاد کے پروسیس سے نہیں گزرتی, نیچرل لائف نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کے بچے پیدا ہوتے رہے, وہ نیچرل پروسیس سے گزرتی رہے, تو صحت فٹ فاٹ رہتی ہے. وہ قدرت سے بغاوت کر رہی ہے, بچے پیدا کر نہیں رہی, بچوں کو فیڈ کرا نہیں رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور زیادہ. دیکھیں, ایک اصولی بات ہے کہ مرد کو اللہ نے محنت کے لیے پیدا کیا نا, چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے لیے. اگر مرد کہے کہ میں دوڑ کے چل پھر کے اپنی انرجی یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتا, بلکہ میں انرجی کو بچاتا ہوں, یہ فلسفہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. او بھائی, تیری انرجی محفوظ نہیں ہوگی, کولیسٹرول بڑھے گا, فیٹ پیدا ہوگا, تو جلدی مر جائے گا. تجھے اللہ نے محنت مزدوری کے لیے بنایا ہے نا, محنت کے لیے چلے گا, پھرے گا, دوڑے گا, فٹ فاٹ رہے گا. لیکن کوئی یہ دلیل دے کہ اس دن میں اتنی میں نے واک کی, اتنی میں نے جاگنگ کی, میں تو تھک کے چور ہو گیا, میرا تو چہرے کی رونق ختم ہو گئی. عقل مند کیا کہے گا؟ وہ وقتی ہے. عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی وقتی طور پہ تیری انرجی یوٹیلائز ہوئی ہے, انرجی تو نے سرو کی ہے, وقتی طور پر
ظاہر ہے گلوکوز کی کمی ہوئی ہے, وقتی طور پر شوگر لیول ڈاؤن ہوا ہے, تو تھکاوٹ بھی ہوئی, سانس بھی پھولا, تو گر کے پڑ بھی گیا, گہری نیند سویا, دوبارہ اٹھے گا, کھائے پیے گا, پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے. جم سے آنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے, جو جم سے آ رہے ہوتے ہیں چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا, گھٹنے درد کر رہے ہوتے ہیں, پھر اگلے دن پھر جا رہے ہوتے ہیں. یہ وقتی ہے, اس لیے کہ آپ کی صحت اور آپ کے سیل ٹوٹ رہے ہیں, نئے سیل بن رہے ہیں. تو مرد کو اللہ نے چلنے پھرنے, بھاگنے, دوڑنے, میدان جنگ میں لڑنے کے لیے, ان کاموں کے لیے پیدا کیا. یہ مرد کی نیچر ہے. عورت کو اللہ نے بہت سے کاموں کے لیے پیدا کیا, ان میں ایک بہت بڑا کام ہے نسل بڑھانا. یہ میں نے اور آپ نے عورت کے ذمہ نہیں لگایا. جب خواتین مولویوں کے منہ سے یہ بات سنتی ہیں ان کو غصہ بہت آتا ہے کہ کیا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. بھائی یہ ہم نے تھوڑی, یہ کس نے لگایا ہے؟ یہ خدا نے, جس نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو اس نے ڈیزائن اسی حساب سے کیا ہے کہ آپ اگر ولادت کے عمل سے بار بار نہیں گزرو گی, آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی, آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. آپ کی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کا گاڈ نے جو طریقہ متعین کیا ہے فطرت نے, وہ یہی ہے کہ آپ بچے بھی پیدا کریں گی, بچے کو فیڈ بھی کرائیں گی, اس سے آپ کی انرجی کیا ہوگی, یوٹیلائز ہوگی, اور آپ میں موٹاپا پیدا نہیں ہوگا. اب خواتین کہتی ہیں وہ فلاں کے بچہ پیدا ہوا, بیچاری نڈھال ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے, آپ نے جاگنگ کی اور آپ نڈھال ہو گئے. یہ وقتی ہے. فیڈ کرانے سے عورت میں کمزوری ہوتی ہے, لیکن یہ کمزوری بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھاگنے دوڑنے سے مرد میں کیا ہوتی ہے. میں کبھی کبھار جاگنگ کرتا ہوں, مجھے یاد ہے جاگنگ کے بعد حالت غیر ہو جاتی ہے. اب کوئی میری اس حالت کو دیکھ کے, کہ یہ ہوتا ہے جاگنگ, مفتی صاحب اچھے بھلے ہنستے کھیلتی زندگی گزار رہے تھے, جاگنگ کے بعد پڑے ہوئے بستر پہ آ کے, او بھائی یہ تو وقتی ہے نا, انرجی یوٹیلائز ہوگی, یہ تو وقتی طور پر تو, لیکن سیلز آپ کے ٹوٹتے پھوٹتے ہیں, نئے سیل بنتے ہیں. تو خواتین جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, ان کو نفاس کا خون آتا ہے 30 دن, 40 دن, پھر بچے کو فیڈ کراتی ہے, پوری باڈی ریفریش ہو جاتی ہے اس سے. جیسے کمپیوٹر آپ نے ری سٹارٹ کر دیا نا, سارے وائرس اس کے. کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا نا, تو کاکڑ دن نہ کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں نا کمپیوٹر میں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو وہ کیا کہتا ہے, ری سٹارٹ مارے یار. کیا کرتے ہیں, ری سٹارٹ جب مارتے ہیں کمپیوٹر کو, وہ سارے اپنے وائرس پی آتا ہے, فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. تو عورت کے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے, پھر وہ بچوں کو فیڈ کراتی ہے, اس سے انرجی, اس کی بہت, اس کا فیٹ سارا ختم ہوتا ہے, اس کی کولیسٹرول لیول کنٹرول ہوتا ہے, اس کا شوگر کنٹرول ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ 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 وہ کھانا پینا شروع کرتی ہے, ہوتے ہوتے یہ سب نیچرل ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. خواتین کہتی ہیں ہمیں مرغیوں کی مثالیں دے کے مفتی صاحب بات سمجھا رہے ہیں, دیکھو ہمیں مرغیوں سے ملا رہا. میں مرغیوں سے نہیں ملا رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے جانوروں میں, انسانوں میں مشترک ہے. مرغی جب کڑک ہوتی ہے نا, انڈوں پہ بیٹھتی ہے, 21 دن تک کھانا پینا اس کو نصیب نہیں ہوتا عزت کے ساتھ, کیونکہ اس نے اپنے انڈوں کی پرورش کرنی ہے. وہ بالکل سلم سمارٹ ہو جاتی ہے ان دنوں میں, پر بھی گرنے لگتے ہیں, بالکل دبلی پتلی باریک. پھر بچوں کو پالتی ہے وہ, پھر بچوں کو پالنے میں بھی اپنے سے زیادہ کس کو کھلانے کی فکر ہے, بچوں. پھر جب چوزے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا, پھر آہستہ آہستہ دوبارہ اس میں صحت پکڑنا شروع ہوتی. اگر مرغی اس پروسیس سے نہ گزرے, وہ مرغی جلدی مر جاتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہیں, وہ مرغی کیا ہو جاتی ہے, وہ جلدی مر جاتی. تو قدرت, آپ اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھو, 90 سال 99 سال, وہ تو بچے روکنا جانتی نہیں تھی کہ فیملی پلاننگ کس کو کہتے ہیں. ہماری دادی کی 13 سال میں شادی ہوئی, 85 سال سے اوپر کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. شادی 13 سال میں ہو گئی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ حمل روکنا کسے کہتے ہیں, یہ گولیاں کیا ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں پتا تھا. ان کے اولادیں بھی ہوتی رہی ہیں, بڑے بھی ہوتے رہی ہیں بچے, بچوں سے دل بھی بہلاتی رہی ہیں. اور 85 سال سے زیادہ عمر اس لیے تھی کہ 85 کے بعد انہوں نے کہنا چھوڑ دیا تھا کہ میں وہ 85 کی پہ آ کے رک گئی تھی. جب پوچھو, جتنے سال بعد پوچھو بھی, میں 80 سال کی ہوں. ان کو یہی نہیں, اب پتہ نہیں عمر کم کرنے کا تھا ان کو, لیا یہ کہ ویسی بھول جاتی تھی واللہ والا. اور نماز روزہ مصلی میں دل بہلاتی تھی. اس وقت عورتوں کے حقوق ادا ہو رہے تھے بھائی, وہ زیادہ اچھے حقوق ادا ہو رہے تھے. تو ہم نے تو اپنی دادیوں کی عزت کی ہے, محبت دی ہے. ہمارے والد صاحب بھی جب تنخواہ ملتی تھی, سب سے پہلے اپنی والدہ کو لا کے, دادا ہمارے انتقال کر گئے تھے تو والدہ ہی رہ گئی تھی, تو میرے والد صاحب جب, مجھے یاد ہے 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی تھی, نیوی میں تھے, تو اس تنخواہ میں سے ہماری دادی کا حصہ انہوں نے باندھا ہوا تھا. سب سے پہلے کس کو لا کے دیتے, ماں کو پکڑاتے, ہماری دادی کو. ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. یہ خواتین کے حقوق تھے جو الحمدللہ ہمیشہ سے ادا ہو رہے ہیں. دادی کا کام کیا تھا, کھانا پینا, اپنے پوتے نواسوں میں دل بہلانا.
लिबरल औरतों को ये खुशियां नसीब नहीं हो। जब उनका इंतकाल हुआ है इतना रोए हम, पूरा घर सूना हो गया, ऐसे लग रहा था घर की रौनक सारी खत्म हो गई कि बेटे बेटियां पोते नवासे दामाद हैं, औलाद ना होती, 2 बच्चे ही अच्छे होते, कोई पीछे रोने वाला ना होता। एक आध बच्चा अमेरिका में होता है, कहीं जापान में बैठा हुआ होता, दादी का इंतकाल की खबर आती, कहता भाई दफना दो यार, अब क्या करते हैं। ये सेटअप चलता है। तो हम औरतों को कहते हैं एक जिंदगी वो है जिसमें तुम्हारी सेहत भी है, तुम्हारी इज्जत भी है, वो है इस्लाम वाली जिंदगी। बर वक्त शादी करो किसी शरीफ आदमी से। आजकल खवातीन को शरीफ आदमी मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं, किसी शरीफ की दूसरी बीवी बन जाओ, तीसरी बन जाओ, चौथी बन जाओ। ये अल्लाह ने आपको प्रोटोकॉल दिया है, मर्द को अय्याशी नहीं दी है। मर्द अगर 4 शादियों में मर्दों की अय्याशी होती ना, तो ये काम हमारे साबिक सदर सबसे पहले करते। बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या करना था? 4 शादियां। उनको पता है ये एक का इंतकाल हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा करो उनकी नजर। उन्होंने फौरन सोचा है अल्लाह तूने खुद ही उठा लिया, पता नहीं खुद उठवाया मैंने, ये भी शरीक थे नहीं थी इसके मुझे मालूमात नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि हजरत कभी दखल था, लेकिन मैं नहीं किसी पे इल्जाम लगाता। तो अय्याश लोग कभी भी ये काम नहीं करते। ये वो लोग करते हैं जो घर बसाना चाहते हैं, जो चाहते हैं हमारे औलादे हों, बहुएं हों, दामाद हों, बेटे हों, पोते हों, नवासे हों, जिम्मेदारियां हों। ये वो लोग चाहते हैं। अय्याशी कितनी देर की है भाई, कितनी क्या अय्याशी है इस पे, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। तो मैं खवातीन से कहता हूँ इन लिबरल अंटियों से बिल्कुल मुतासिर होने की जरूरत है। इनका बुढ़ापा जाके देख लो, मैं आपको दिखाऊं नहीं, यकीन नहीं आता। हजार हजार के बंगलों में बुढ़ियां रह रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, रालें टपक रही हैं, कोई राल साफ करने वाला नहीं है। ये वो है जिन्होंने जवानी नाइट क्लबों में, अय्याशियों में, बॉयफ्रेंड में गुजारी है। और जरा दीनदार घरानों में आके देखो क्या हाल है बूढ़ियों का, कैसे उनके ऑर्डर चलते हैं, सही है ना, कैसे बच्चे उनके सामने झुके हुए हैं। और हमने तो बड़े होकर भी अपनी माओ से मार खाई है, अल्हम्दुलिल्लाह, माओ से पिटे हैं, फखर महसूस करते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह माँ थप्पड़ लगाते, कौन आवाज उठाता है उसके आगे भाई। तो आपका सरमाया आपकी औलाद है। तो मर्दों से पंगा ना लो, औरतों से कह रहा हूं मैं। मर्दों की आंखों में आंखें डाल के बात ना करो, मर्द तुम्हें ऐसा नजरअंदाज करेगा, ये तुम्हें अय्याशी का जरिया बनाएगा। मर्द को एहतराम दोगी, वो तुम्हारे लिए अपनी जान दे देगा। मर्द की अल्लाह ने ये फितरत बनाई है, जो औरत उसके साथ वफा करती है, उसका ख्याल अगर गैरतमंद होगा, तो बेगैरत के हकाम तो अलग है ना फिर। तो बेगैरत तो मार्केट में हर जगह होते हैं, चरसी भी होते हैं, हीरोइनची भी होते हैं। मैं तो मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। हमारे मुआशरे में मेजोरिटी ऐसी है कि औरत अगर अपने शौहर से, अपने भाई से, अपने बाप से वफा करे, वो सब कुछ उसके कदमों में लाके रख दे। ब्रेन हेमरेज से बाप मर रहे होते हैं ना बेटियों की फिक्र में। बापों को फिक्र होती है बेटियों की, अंग्रेजों को थोड़ी फिक्र होती है अपनी बेटियों की। एक माहिर नफ्सियात अंग्रेज है, उसने टेंशन दूर करने का तरीका लिखा है। उसने लिखा टेंशन में सबसे पहले ये देखो, ये आपकी टेंशन है, ऐसा तो नहीं किसी और की टेंशन खुद ले रहे हो। उसमें लिखा है मिसाल के तौर पर आपकी बेटी को कोई टेंशन है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो उसकी? ये अंग्रेज लिख रहा है, ये उसकी टेंशन है, ये आपकी टेंशन नहीं है। तो रिलेशन कुत्तों से रिलेशन है, कुत्ते की टेंशन तो मालिक उठा रहा है, बेटी की टेंशन नहीं उठा रहा। तो आप अगर चाहते हो मुआशरे में इस कल्चर को प्रमोट करो, तो फिर इन लिबरल अंटियों को फॉलो करो आप। इनका बुढ़ापा मैं अभी से बता दूं, जाओ इनके जाके जरा, और ये इनके इनकी हालत देखो जाके यार। कोई इनकी इज्जत नहीं है मुआशरे में, ना घर में इज्जत है, ना बेटा इनकी सुनता है, ना भाई इनकी, भाई बहन के तो रिश्ते ही इनके खत्म हो गए। और जरा दीनदार घरानों में जाके सर्वे करो कैसी चल रही होती है औरत की। हमारे यहाँ तो शादी के बाद औरत शौहर को खा जाती है, दे रहा होता है फिर भी। और बीवी मियाँ का रिश्ता वो है कि शौहर बीवी पे खर्च करता है एहसान समझ के नहीं, औरत अपना हक समझ के मांगती। अभी देखो पहली तारीख आ गई ना, आज क्या है? तो पहली तारीख को क्या होता है, मैं अपने घर की बात बताऊं, हमारे घर में बिल तैयार होता है। पहले तो ये होता था ना, इतने अंडे चाहिए, इतने दूध आना, इतना। मैंने कहा भाई एक, क्योंकि अब पूरी कंपनी बन गई है घर के अंदर, तो मैंने क्या किया, वो एक दफा एक साहब कोई प्लॉट का कोई काम वाम था उनका, वो लेकर आए प्लॉट के कागजात। तो उन्होंने मुझे अमानत रखवाए हुए थे, मैं भी लाया, मैंने उनके सामने रखा, तो वो पूरा वो फाइल खुल गई मेरी ना, इतने किलो प्याज, इतने किलो टमाटर, एक महीने का कोटा। तो हमारी औरतें हमसे जो कुछ खर्चा लेती हैं वो गन पॉइंट पे लेती है कि तेरे बाप को भी देना पड़ेगा, एहसान नहीं होता। वही शादी तुमने की है तो एग्रीमेंट का हिस्सा है कि खर्चे किसने उठाने हैं, आपने उठाए, हम दे रहे होते हैं। किसी दिन एक अंडा कम करके दिखाओ। आपकी बीवी जब आपको सौदे की लिस्ट देती है ना कि इतने किलो प्याज, इतने किलो टमाटर,
آپ میں سے کوئی مائی کا لال بتاؤ ہے جو کہے ایک ٹماٹر اس میں کم کرو؟ کوئی ہے کسی میں جرات ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، دینا پڑے گا۔ یہ عورت کے حقوق ہیں، یہ لبرل انٹیاں۔ عورت خود کما رہی ہے، میاں میاں مزے اڑا رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے، خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ یورپ کا نظام ہے، یہ یورپ کا کلچر ہے۔ تو اس لیے ہمارا خوبصورت معاشرہ ہے جس میں ہمارے ہاں بہنوں کا بھی احترام ہے، ماؤں کا بھی احترام ہے، دادیوں نانیوں کا احترام ہے۔ یہ لبرل انٹیاں اس احترام کی واٹ لگا دیں گی۔ ان کی نظر میں عورت اور مرد کا صرف ایک رشتہ ہے، وہ ہے سیکس کا رشتہ۔ عورت سیکس پوری کرنے کا کیا ہے ذریعہ؟ یہ نام یہ زبان سے نہیں کہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ صرف یہی، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی بچا ہی نہیں ہے رشتہ۔ اس لیے پیارا نظام ہے ہمارا، خوبصورت نظام ہے جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، جو عورت کو تحفظات کی وراثت میں حصہ دے دیا، اس کو کتنا بڑا حصہ۔ دیکھو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو آدھی وراثت دی ہے، اور تم جس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہو نا، اس نے 5 روپے بھی نہیں دیے عورت کو وراثت میں، صحیح ہے نا؟ انگریزوں کے ہاں باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو 5 روپے بھی وراثت میں بولو نہیں ملتے، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ زندگی میں وصیت کر کے گئے نا میری بیٹی کو وراثت نہ ملے، وہ وصیت اسلام میں کیا ہے؟ کالعدم۔ تو گورا 5 روپے نہیں دے رہا، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ ادھر لاکھوں روپے مل رہے ہیں فری میں، اور باپ کو اجازت نہیں ہے محروم کرے، اس پہ ان کو کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض ہو رہا ہے۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، سمجھ رہے ہو؟ یہ نئی تہذیب کے گندے انڈے، یہ گندی عورتیں، فاحشہ عورتوں کا کام ہے، ان کو یہ ڈے منانے دیں آپ۔ ان کی بیچاروں کی زندگی اپنی برباد ہوئی ہے، ان کو کوئی شریف آدمی ملتا بھی نہیں ہے شادی کے لیے، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ شریف مرد ہوتے کیا ہیں، محبت کرنے والے مرد ہوتے کیا ہیں۔ انہوں نے اپنے جیسے دیکھے ہوتے ہیں، دغاباز، خواہش پوری کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کے چلے جانے والے، تو یہ سمجھتی ہے دنیا میں سارے مرد ایسے ہی ہوتے۔ کبھی آئے یا آپ جیسے شریفوں کو دیکھیں یہ تو ان کو پتہ چلے گا، ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے آرام سے شریف لوگ نہا دھو کے آئے، تو آپ جیسے شریفوں کے ساتھ کوئی دن زندگی گزارے تو ان کو پتہ چلے کہ غیرت مند وفادار بولو کسے کہا جاتا ہے۔ وہ ایک انگریز عورت آئی نا ہمارے گھر، بہت پرانا قصہ ہے، وہ ہمارے گھر آئی فرانس سے، تو میرا انٹرویو لینے آئی تھی دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں، تو میرے بچوں سے ملی، ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے بچے نظر آئے اس کو، پھر گھر والوں سے ملی تو مجھے کہنے لگی کہ یہ ان کے خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ میں نے کہا اختر، اس کو اردو نہیں آتی تھی، ٹرانسلیٹر بٹھایا ہوا تھا، وہ تو جرمن تھی، فرانس، میں نے کہا فرانس کا جرمنی، میں نے کہا اختر، اس کو کیا پتا اختر کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا فقیر ناچیز، اس میں بڑی حیران کری آپ کے گھر والے جاب نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں، ہم لوگ جاب کرانے کے قائل، ہم کہتے ہیں بھائی بھوکے مر جاؤ، عورت گھر کی 4 دیواری میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عورتیں جاب کر رہی ہیں وہ غلط ہیں، بیچاری بہت ساری مجبوری میں کر رہی ہیں۔ میرے نظر میں ایئر ہوسٹس کا تصور بہت خراب تصور تھا، لیکن جب میری ٹریولنگ ہوئی نا، بہت سی بیچاری ایئر ہوسٹس ملتی ہیں، وہ اپنے مسائل بتاتی ہیں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے بھائی کسی طبقے پہ انگلی اٹھانے کی اجازت، کس کی کیا مجبوری ہے، کیوں جاب کر رہا ہے، وہ اس کا ہیڈ ایک ہے، کسی شخص کو آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ تو میں ان لڑکیوں کو جو جاب کر رہی ہیں برا نہیں کہتا، وہ ان کا ہیڈ ایک ہے، لیکن بھائی ہم تو اس کے قائل ہیں عورت گھر کو سنبھالے، اور ہماری عورتیں اس لحاظ سے الحمدللہ عیش کرتی ہیں، گھر کی 4 دیواری میں وہ قید نہیں ہے، محفوظ ہیں۔ گھر جیل نہیں ہے جس میں قید ہو۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے مولویوں نے اپنی عورتوں گھروں میں قید کیا ہوا ہوتا ہے، قید جو ہوتا ہے نا وہ جیل میں ہوتا ہے، گھر میں محفوظ ہوتا ہے۔ اگر گھر جیل ہوتا تو آپ صبح آفس، شام کو آفس سے گھر آتے، آفس جیل ہے جہاں بند ہوتے ہو آپ، گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر میں تو آدمی، وہ کہتے ہیں نا پنجاب والے کہتے ہیں کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے، گھر تو یہ ہے، وہ تو گھر کی مالکہ ہے، اور اس میں بھی اس کو آزادی ہے، جب چاہے اپنے باپ کے گھر جائے، ماں کے گھر جائے، بھائی سے ملنے جائے، بہن سے ملنے جائے۔ ہماری عورتیں تو عیش کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب تو لبرل آدمی نے مجھے کہا یار یہ دینداروں کے یہاں تو عورتیں اتنے مزے اڑا رہی ہیں، ان کو تو جاب کروانی چاہیے، سارے خرچے مرد پہ ڈالنے، اور بعض دفعہ ظلم کی حد تک مرد کو گدھا بنایا ہوا ہوتا ہے اس کا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا یار میری بیوی عید پہ میرا اتنا خرچہ کراتی ہے، مجھے عید آنے کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ پاکستان نیوی میں بڑا آفیسر ہے، نیوی میں کمیشن آفیسر ہے، کہہ رہے میری بیگم صاحبہ میرا اس کا جوڑے، اس کے سینڈل، اس کے میک اپ کا سامان، بچوں کا، پھر بھانجوں کا، پھر اور پوری قوم کا نا، کیونکہ کمیشن آفیسر ہے، کہہ رہے یار مجھے تو عید کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی۔ تو اتنا مرد خرچہ کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے، کوئی پہاڑوں میں کوئلوں کی کانوں میں گھسے ہوئے ہیں لوگ، بلوچستان جاؤ کوئلوں کی کان میں مزدور گھس کے جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے،
سارے عورت کے لیے، اس سے زیادہ عورت کو کیا حقوق چاہیے میرے بھائی؟ ہاں جو ظلم کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، اس پہ آپ بات کرو، اس پہ آپ آواز اٹھاؤ، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ عورت کو چڑیاں پہنا کے اگر آپ حقوق دلوانا چاہتے ہو تو یہ انہی جیسی فاحشہ عورتوں کو یہ کلچر مبارک ہو۔ اور ان کو میں ان خواتین سے کہہ رہا ہوں، ہم آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے، ہمیں آپ پہ ترس آ رہا ہے۔ آپ اپنی عمر 40-45 سال ہونے دو، ڈپریشن کی گولیاں آپ کھاؤ گے، ہماری عورتیں الحمدللہ نہیں کھاتی۔ آپ نے ڈپریشن کی گولیاں بھی کھانی ہے، پھر کوئی بھی نہیں تھوکے گا بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جو مشہور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا، خواتین جو ایکٹر ہوتی ہیں، اداکار ہوتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، پھر بھی ان کو کتنا پروٹوکول اسٹیج پہ لا کے ایوارڈ، یہ صرف 5 منٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے ان کا، اسٹیج پہ لا کے ایوارڈ دیا، اس کے بعد گھر میں نہیں کوئی پوچھ رہا ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں تو آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، تھوڑے دنوں میں آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے۔ اور آخری بات کہہ کے میں بس اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں۔ یہاں نوجوان لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک خوبصورت لڑکی پسند آئی ہے مگر تھوڑی لبرل ٹائپ کی، تھوڑا ڈریسنگ میں آزاد ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں اسلام تو کوئی بھی مسلمان ہو شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ اسلام اس نکاح کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، جب آپ اس لبرل سے شادی کرو گے اس نے آپ کا سر گنجا کر دینا ہے، کیونکہ یہ آزادی نسواں کی قائل ہے، یہ اس کی قائل ہے۔ عورت کیا ہونی چاہیے؟ آزاد۔ یہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی، آپ کی بچیاں پردہ نہیں کریں گی۔ دیکھو جو دوسری لڑکیاں ہیں نا، وہ مرد کو اکثر آدھے کپڑے میں اچھی لگتی ہیں، نیٹ پہ برقعے تھوڑی تلاش کر رہا ہوتا ہے مرد بیٹھ کے، نیٹ پہ تو تلاش کرے گا کوئی جو ہے نا اسکرٹ پہنی ہوئی نظر آ جائے، کوئی چڈی پہنی ہوئی نظر آ جائے، وہاں تو اپنی بیٹی کو اس لباس میں پسند، اپنی بیٹی سر پہ دوپٹے میں ہی اچھی لگتی۔ تو آپ ان لبرل انٹیوں سے شادیاں کرو، ٹھیک ہے، آپ 2-4 دن کے مزے ہوں گے آپ کے، اس کے بعد جب آپ کی بیٹیاں یہ ڈریس پہنیں گی نا، آپ کو اپنی بچی بالکل بھی اچھی نہیں لگی، آپ بولو گے کیا لے آئے ہو، کیا پیدا کیا۔ لیکن آپ کی بیگم آپ کی مرضی کا ڈریس اس کو نہیں پہنائے گی۔ اور اس دور میں گھر میں چلتی ماں کی ہے، باپ کی نہیں چلتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہو نا کہ گھر کا ماحول آپ کے حساب سے ہو، تو بیوی پھر دیندار لے کر آؤ، با پردہ با حیا لے کر آؤ۔ بے حیا لے کر آ گئے، خاندان گیا تیل لینے۔ مزے تو 2-4 دن کے ہو جائیں گے، اس کے بعد خاندان گیا تیل لینے، اور وہ جو چپت لگائے گی نا تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تو جیسے چاہو چلتے رہو۔ مفتی صاحب یہ ہو گیا بھائی۔ تو یہ لبرل انٹیوں کو میرا خطاب ہے کہ مزے اڑا لو، 40-45 کے بعد تمہارے واٹ لگنے والی ہے۔ ویسے جڑیاں آئیں گی نا تو کتنا آپریشن کرا لو گی، کتنی سرجری کراؤ گی، استری کراؤ گی پورے منہ پہ کے اوپر، ہاں نا؟ تو بڑھاپا تو آئے گا، عورت میں بہت جلدی بڑھاپا۔ دیکھو پھول جو ہے نا، پھول بہت جلدی مرجھا جاتا ہے، گھاس بہت دیر تک کھڑی رہتی ہے۔ مرد کی مثال ہے گھاس کی، کانٹے دار درخت کی، یہ جوان رہے گا بہت عرصے تک، اور جو پھول ہوتے ہیں نا، پھول بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں۔ تو عورت کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، لیکن یہ حسن و جمال شارٹ بھی بہت جلدی ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو جوانی میں ٹھکانے لگا دے، دیکھو لڑکیوں کی طرف رشتے جب آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، مرد سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں۔ کم عمر لڑکی چاہے بدصورت بھی ہو، پھر بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اس کے اندر، اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ پڑھائی کے چکر میں شادی میں دیر کرے گی تو اس کی حسن و جمال کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ یہ جن لوگوں نے غلطی کی ہے نا، میں جانتا ہوں کہ جب لڑکی بالغ ہوئی تھی، رشتے آ رہے تھے، حالانکہ وہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی لیکن پھر بھی ایک اٹریکشن تھی، رشتے آ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں ابھی تو بچی ہے، پڑھایا لکھایا، اب کیا ہو گیا، اس کا وزن بڑھ گیا یا اس کا حسن و جمال ختم ہو گیا، اب وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، شادی کے قابل، پھر وہ رو رہی ہوتی ہے ساری زندگی۔ تو پڑھائی کرو، شادی کے بعد پڑھ لو یار، ڈاکٹر بننے سے ہم تھوڑی آپ کو روکتے ہیں، شادی کے بعد کر لو۔ تو یہ اب دیکھو ہوتا کیا ہے، اگر وہ جب بالغ ہوئی تھی نا اس میں اٹریکشن تھی، فوراً شادی ہو جاتی۔ اب اگر 10-20 سال کے بعد اٹریکشن اس میں ختم بھی ہوتی تو بھی مرد اتنے آرام سے اس کو چھوڑتا نہیں، کہ جیسی ہے وہ چڑیل بھی لگے گی نا، بولے بھائی میرے بچوں کی کیا ہے، ماں ہے، بس ٹائم گزر گیا اس کا آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کا ایک فرد بن چکی ہے، آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے وہ، آپ کے والدین کی بہو ہے وہ۔ اب وہ جتنی بھی آڑی ترچی ہو جائے، اب اس کو چھوڑنا، دنیا چھوڑنا آسان ہوتا ہے، بیوی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے عورت کو۔ کتنے ہیں مرد بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہیں، ان کی بیوی آڑی ترچی ہو گئی، وہ گھر میں جاتے بھاگ کے واپس آ جاتے ہیں ڈر کے، لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ بھائی اتنے سال اس نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں، میرے بچوں کی ماں ہے، میں چھوڑوں گا، بچے کیا بولیں گے، ابا ہماری اماں کہاں ہے؟
تو اس لیے پتا چلتا ہے عورت کو اللہ نے بہت کم ٹائم دیا ہے سنبھلنے کے لیے, سمجھ رہے ہو, مرد کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے. میں نے دیکھا ہے کنوارے مرد نے 60 سال تک شادی نہیں کی پھر بھی رشتہ مل جاتا ہے ان کو, پھر بھی مل جاتا ہے. عورت کے لیے مسائل بہت ہیں. تو جو نیچر ہے نا فطرت, اس سے لڑو مت, اس سے بغاوت مت کرو. والدین کو بھی چاہیے, بچی بالغ ہوئی ہے, دیکھو میں بہت سی باتیں بتانے کی نہیں ہوتی, اپنی پرسنل ہوتی ہیں, تو لیکن میں اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے. میں جو کہہ رہا ہوں الحمدللہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. اور میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کر دی الحمدللہ, بالغ ہونے کے بعد اچھا رشتہ آیا, کر دی شادی. لوگوں نے بہت کہا ابے یہ ابے, میں نے کہا دفعہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم ہمیں سکھا رہے ہو یار, تم ہمیں سکھا رہے ہو. کیونکہ جو ہمیں اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے گھروں کے حالات ہمیں پتا ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے بچیاں اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں. کم عمری کی شادی ہی کامیاب ہوتی ہے اصل میں, ٹھیک ہے نا. بچوں کے جذبات ہوتے ہیں اس عمر میں, شوہر سے محبت ہوگی, شوہر کو بیوی سے محبت ہوگی. پھر بچیاں جو کم عمر ہوتی ہیں سسرال میں جگہ بنا لیتی ہیں, سسرال کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. اتنی پکی عمر میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں, ساس جو ہے نا پوری مشینیں لے کر آئی ہوئی ہے ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. وہ مشینیں ہوتی ہیں نا لوہے کو, وہ پوری مشینیں استعمال کر کے دیکھ لی, وہ سسرال میں ایڈجسٹ ہو ہی نہیں. اس میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو چکا ہے, وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھ گئی ہے. وہ میاں کو سمجھا رہی ہوتی ہے, تو مجھے سمجھائے گا, تو کس کھیت کی مولی ہے, تو اس کو اس کے گھر میں رخصت کر دو. ہم نے ایجوکیشن پہ پابندی نہیں لگائی, ہم نے بچیوں کے سسرال سے کہہ دیا کہ بھائی یہاں تک ہم نے پڑھایا, اب شادی کے بعد پڑھانا کس کی ذمہ داری ہے, آپ پڑھائیں. آپ کی بہو پڑھی لکھی ہوگی تو عزت کس کی ہوگی, آپ کی ہوگی. تو میں نے یہ سب باتیں پریکٹیکلی کر کے بتایا. جب میں دوسری شادی کی باتیں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ فلانا ڈمکانا, یوں ہو جائے گا, بچے پیدا ہوں گے, پالو گے کہاں سے, 15 سال ہم نے کیا الحمدللہ سب فٹ فاٹ چل رہا ہے. بچے بھی ہو رہے ہیں, پل بھی رہے ہیں, کوئی مرا بھی نہیں الحمدللہ, اللہ کے فضل. بچوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, بچے بھی نہیں مرے اللہ کا شکر ہے, گھر والے بھی نہیں مرے, کوئی میں بھی نہیں مرا ٹینشن سے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں اتنے بچوں میں باپ اتنی ٹینشن, برین ہیمریج. او بھائی بچے ٹینشن ختم کرتے ہیں, بچے گاڈ گفٹڈ ہیں. میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, میں نے تو جب بچے پالے ہیں مجھے پتا چلا ماں باپ نہیں پالتے, بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. بچوں کو دیکھ کے تو ٹینشن ختم ہوتی ہے. تو میں فیملی پلاننگ والوں نے الٹی پٹیاں پڑھا دی ہیں کہ بچے ٹینشن ہے, گاڈ گفٹ. اللہ کہہ رہے یہبو, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. گفٹ جتنا زیادہ وہ اچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ ماشاءاللہ اتنی ٹینشنوں میں بھی خوش ہیں. بھائی ٹینشن ہے نہیں تبھی تو خوش ہیں الحمدللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. بچوں کی وجہ سے ٹینشن ختم ہے, صحیح ہے نا. ہمارا تو گھر میں کوئی جھگڑا بھی ہو تو بچوں کو دیکھ کے ختم ہو جاتا ہے وہ جھگڑا. بچے ایسی پھینک رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں, ایسی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں, خوشیاں بچوں کی وجہ سے. ابھی ہمارے انڈوں سے چوزے نکلنے والے ہیں آپ کی دعاؤں سے. ہم سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی, بچوں کو ہوگی. اور بچوں کی خوشی دیکھ کر کس کو خوشی ہوتی ہے, ماں باپ کو. بقرعید کے مزے اس گھر میں جس میں بچے ہیں, عید کے مزے اس گھر میں جس میں بچے, رمضان کے مزے اس گھر میں جس میں بچے. بچوں کا روزہ ہونا, وہ افطاری پر آ کر پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے. سارے مزے گھر میں بچوں کے ہیں یار. آپ نے ہزار گز کے اتنے پکے بنگلے بنا لیے, اتنی موٹی موٹی دیواریں. بندہ مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ. میں جاتا ہوں بڑے بڑے گھروں میں, ہزار گز کے بنگلوں میں, لوگ بلاتے ہیں نا بیانات کے, ایسی وحشت ہوتی ہے, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یار اس سے تو وہ غریب کا گھر اچھا ہے جس میں رونق تو ہے. 6 کمروں کے بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں, بیڈ روم میں بندہ ہے نہیں, ایک عدد ابا ہے, ایک عدد اماں ہے, اور ایک بیٹا ہے, بس ٹوٹل آبادی کیا ہو گئی. پھر بیٹے کی شادی 40 سال میں کی ہے ابا نے, اب ابا 99 سال کے دنیا سے جانے والے ہیں, تو پوتا دیکھ رہے ہیں وہ. تو ان کو بھی ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, وہ ایک آدھ بچے کو لاڈ پیار اتنا مل جاتا ہے. بچے کو تو بچے چاہیے یار, آپس میں کھیلتے رہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا بچے بڑے کیسے ہو گئے ہمارے, آپس میں کھیل کھیل کے بڑے ہو گئے. کیونکہ ان کو آپس میں کھیلنے کے لیے بہن بھائی ہول سیل کے حساب سے میسر تھے, ٹھیک ہے نا. تو چھوڑ دو یہ فضول قسم کی نیچر کے خلاف زندگی, جس نے مصنوعی زندگی, جس نے تمہارا چین تم سے چھین لیا, سکون تم سے چھین لیا. اس زندگی میں خود اللہ تو نے مجھے مولوی بنا کے اس عذاب سے بچا لیا. میں تو اللہ سے کا شکر ادا کرتا. اگر میں مولوی نہ ہوتا, میں نے علم دین حاصل نہ کیا ہوتا, میں بھی آج میری ایک بیوی ہوتی اور ایک بچہ میں نے بڑے لاڈ پیار سے پال کے الو کا پٹھا بنایا ہوا ہوتا اس کو. میں حقیقت ساری محبتیں اس سے, میرا بیٹا کیا کھائے گا, میرا منا کیا, یہی جیسے ماں باپ گھروں میں ایک بچے کو تو ایسے ہی لاڈ پیار ملتا ہے, وہ انسان کا بچہ تھوڑی بنتا ہے وہ میرا منا. اور ایک بچی ہوتی بمشکل, تو وہ بھی پھر اب اسی کو لاڈ پیار اور بہت ہو گئے, بس اسی میں زندگی برباد ہو جاتی.
اللہ کا بڑا فضل ہے، میں نے معاشرے سے بغاوت کی، میں نے کہا ایسی کی تیرے باپ کے خرچے میں شادی نہیں کر رہا، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میں کروں گا، نسل بھی میری پیدا ہوگی انشاءاللہ، بچے بھی بڑھیں گے۔ لوگوں نے کہا اتنے بچے بگڑ جاتے ہیں، میں نے کہا اگر ایک پیدا ہوا وہ بگڑ گیا تو کیا ہوگا، میری تو نسل برباد ہو گئی۔ میں نے کہا اتنے پیدا کرو، اس پیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو دو چار، ہاں نا، دو چار بگڑ گئے، دو چار تو سدھریں گے۔ میں نے کہا جن کے دو بچے ہیں دو ہی بگڑ گئے وہ تو گیا ختم برباد۔ میں نے کہا اتنے پیدا کرو، ابے کتنے بگڑیں گے، ایک آدھ تو بڑھاپے میں کام آئے گا نا، اللہ کرے سبھی نیک بن جائیں۔ تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، سمجھ رہے ہو؟ تو انسان بنو، انسان، اسلام دین فطرت ہے، اسلام نیچر سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی، لوگ سمجھ رہے ہیں اسلام ایک ریلیجن ہے، جیسے ہندو ایک مذہب ہے، سکھ ایک، او بھائی قرآن کہہ رہے اسلام اور فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، نیچر ہے وہ تمہاری، نیچر سے بغاوت کیوں کر رہے ہو یار تم؟